السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا نورانی قاعدہ نادرہ ٹیچنگ کورس کے حوالے سے ہمارا سبق چل رہا ہے۔ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 حروف مفردات کا آج ہمارا ہے سبق نمبر 12۔ آج ہم سبق نمبر 12 کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سبق بھی ہو اور ایک دلچسپ اور ضروری موضوع کے اوپر ہم بات کرنے چلے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کچھ عرصے سے ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ عرب سے وہ نیٹ کی دنیا کے اوپر حروف تہجی کی کوئی ویڈیوز چل رہی ہے جن میں ویسے پڑھتے ہیں الف با تا سا اس طرح پڑھتے ہیں، الراء یا الزا او پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسے کہتے ہیں با تا سا، اور وہ با اور تا سا یہ جو 12 حروف ہیں با تا سا را زا طا ظا فا ہا یا، ان کے آخر میں وہ حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں با با، ہمارے ہاں اس کی شکل یہ ہے اور آواز اس کی یہ ہے، با الف زبر با، یہ آواز ہے۔ ان کے ہاں اس حرف کی جو آواز ہے وہ ہے با ان، وہ اس کے آخر میں حمزہ پڑھتے ہیں، ہم حمزہ نہیں پڑھتے۔ اب آیا اس میں سے جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں سے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک صحیح ہو اور ایک غلط ہو، ہم دونوں کو صحیح سمجھ بیٹھے، یا ایسا ہو کہ دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن ہم لا علمی سے ایک صحیح چیز کو غلط قرار دے رہے ہو اور ہمارے علم میں وہ چیز نہ ہو۔ آئیے اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے با، یہ بھی عرب میں استعمال ہو رہی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بات آتے ہیں اس پہ۔ یہ با ان تا ان یا الباء التاء الثاء، ان حروف کے آخر میں حمزہ آ جائے اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر مد آ جائے، الباء، کیونکہ محل مد اور سبب مد ہو گیا ہے تو اس لیے اس کے اوپر مد بھی آنا ضروری ہے۔ الباء التاء الثاء، یہ جو چیز ہے نمبر 1، یہ عرب دنیا کے اندر اہل عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کی زبان ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کے خط لکھائی کی جو کتابیں ہیں جس کو رسم کہتے ہیں، رسم عثمانی یا خط عثمانی، ان کے اندر جب حروف پہ بحث کرتے ہیں با تا سا پہ، تو وہ ان کو ایسے استعمال کرتے ہیں الفاء اذا انقطعت، الفاء اذا انقطعت لم تنقط، کہ جب فا الگ لکھی جائے تو پھر اس کے اوپر نقطہ نہ ڈالے، تو وہ ایسے نہیں کہتے الفا بلکہ کہتے ہیں الفاء۔ تو رسم عثمانی کی جب بحث ہوتی ہے کتب میں تو وہ بھی ان کے آخر میں حمزہ استعمال کرتے ہیں، الفاء۔ آگے چلتے ہیں، اصول تفسیر اور اصول حدیث، اس کے اندر جب حروف سے بحث کی جاتی ہے با تا سا سے عربی کے اندر، تو وہ بھی ایسے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا با کے لیے استعمال کرتے ہیں الباء للسببیت، جی یہ با سبب کے لیے آئی ہے، سببیت کے لیے آئی ہے۔ اب یہاں وہ لفظ با استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں الباء، اس کے آخر میں حمزہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح علم الصرف، علم النحو، یہ ایک فن ہے، ایک علم ہے، گرامر کی چیزیں ہیں، یہ جب پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، ان کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، شروحات لکھی جاتی ہیں، تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ با، یہ جو 12 حروف ہیں با تا سا، جن کے آخر میں الف آتا ہے 2 حرفی، وہ ان کو 2 حرفی مانتے ہیں یا آخر میں حمزہ لگا کے 3 حرفی مانتے ہیں۔ ان کے ہاں کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی ایسا ہے۔ مثلا تا کے متعلق وہ لکھتے ہیں التاء الساکنۃ، التاء الساکنۃ علامۃ المؤنث، کہ جو ساکن جو تا ہے جی یا گول جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اب انہوں نے بھی تا لفظ استعمال نہیں کیا، التاء آخر میں حمزہ استعمال کیا ہے۔ تو یہ تمام معلومات سے، عرب سے، اصول تفسیر، اصول حدیث سے، اور رسم کی کتابوں سے، اور صرف اور نحو اور دیگر فنون کی کتابوں سے، ان چیزوں سے یہ بات میں نے عرض کی کہ ان کی روشنی کے اندر وہ با استعمال نہیں کرتے، تا نہیں کرتے، بلکہ با تا سا کے آخر میں وہ حمزہ لگاتے ہیں، اوپر مد بھی لگا لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اعتبار سے یہ چیز بالکل درست ہے۔ جب رسم عثمانی کے ماہرین، صرف نحو کے ماہرین، تفسیر اور حدیث کے ماہرین اس لفظ کے آخر، ان کے آخر میں حمزہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ غلط کیسے ہوگا؟ پھر تو یہ بالکل درست ہے۔ جب بالکل درست ہے تو پھر ہمارے جو قرآنی قاعدے ہیں ان میں با لکھی ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو پڑھاتے ہیں با تو با پڑھاتے ہیں، ہم با ان کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ یا جب ہم اس با کا نام لکھتے ہیں تو با الف با، یا انگلش میں ہم لکھتے ہیں بی ڈبل اے لکھتے ہیں با، تو یہ آخر میں جو حمزہ آ رہا ہے اس کو ہم نہ پڑھانے میں لاتے ہیں با اور نہ لکھنے میں لاتے ہیں، اس طرح جب نام لکھا جاتا ہے تو ہم کیوں اس کو ایسا نہیں کرتے؟ اس پہ آئیے تھوڑا سا ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔
ہم جائزہ لیتے ہیں قرآن کریم سے کہ قرآن کریم میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ کس طرح ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کریم ہماری زندگی کے ہر مرحلے کو جو ہے نا وہ حل کرے گا، ہر مرحلے میں ہمیں اس کی روشنی ملے گی، ہر مشکل میں ہمیں راستہ دکھائے گا، حل دکھائے گا۔ قرآن سے جائزہ لیتے ہیں۔ جب ہم قرآن میں حروف مقطعات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ کے شروع کے اندر لکھا ہوا ہے، ابتدا میں لکھا ہوا ہے طٰہٰ، اور حامیم میں لکھا ہوا ہے حامیم، الف لام را میں لام را لکھا ہوا ہے۔ اب جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو وہ جو 12 حروف ہیں با تا سا را زا طا ظا فا ہا یا، یہ جو 12 حرف ہیں جن کے آخر میں الف آتا ہے، جن کو ہم 2 حرفی کہتے ہیں، جن میں مد اصلی ہوتا ہے، جن کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، یہ جو 12 حروف ہیں ان 12 حروف میں سے ایک یہ طا آئی ہے۔ اب یہاں طا آیا ہے، طا ان نہیں آیا، ہا آئی ہے، ہا ان نہیں آیا، ہا آئی ہے، ہا ان نہیں ہے، یہ را آئی ہے، را ان نہیں ہے۔ جی اب آپ کو پتہ چلا کہ قرآن سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے آخر میں جو ہے وہ حمزہ نہیں ہے، بغیر حمزہ کے صرف الف کے ساتھ ہیں، 2 حرف والے ہیں، ان میں 2 حرف آتے ہیں، تیسرا حمزہ نہیں آتا۔ اب پہلی جو چیز ہم نے عرض کی اس کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ان کے آخر میں حمزہ لگانا اور ان کے اوپر مد لگانا بالکل درست ہے، الباء التاء یا ایسے کہنا باء تاء ثاء، بالکل ٹھیک ہے۔ اور قرآن حروف مقطعات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اس کو ایسے ہی کہیں گے، طا نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے ہمیں جو بتایا وہ ہے با نہیں ہے، تا نہیں ہے، سا نہیں ہے، قرآن نے ہمیں ایسے بتایا۔ اب قرآن نے جو ہمیں بتایا اس کے درست ہونے میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور جو عرب زبان والے اہل عرب، تفسیر کے ماہرین، حدیث کے ماہرین، صرف کے ماہرین اور نحو کے ماہرین اور رسم کے جو ماہرین صدیوں سے آ رہے ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے، تو ظاہر ہے وہ قرآن کے درجے کے برابر تو نہیں ہے، لیکن صدیوں سے لکھتے آ رہے ہیں تو یہ لاکھوں لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے، تو ظاہر ہے وہ بھی درست ہے۔ اب یہ بھی رائے درست ہے کہ ان کے آخر میں حمزہ بھی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ ان کے آخر میں حمزہ نہیں ہے، دونوں رائے ہیں، دونوں آپشن ہیں، دونوں میں سے حل ہمارے لیے کیا ہے؟ جو کہتے ہیں ان کے آخر میں حمزہ ہے ان کی رائے بھی یہی ہے کہ جب ہم حروف، یہ با ہے، تو جب ہم اس کو بچے کو سکھائیں گے تو ہم اس کے لیے اگر بچے کو یہ آواز سکھائیں با ان، تو وقف کریں گے با، تو وہ کہتے ہیں اس طرح یہ حمزہ کے ساتھ وقف کرنا بچے کے لیے ثقل ہے، مشکل ہے، دشواری ہے، ایک مشکل کا۔ عربی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عربی جن الفاظ میں مشکلات ہوتی ہے، عربی ان الفاظ کو انسانی ضرورت کے لیے چینج کر دیتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو اہل علم جانتے ہیں، عربی سیکھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بچوں کی ضرورت کے لیے، انسانی ضرورت کے لیے ہم با آخر سے حمزہ جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، با قرار دے دیں گے، تو تاکہ بچے کے لیے آسانی ہو۔ اس اعتبار سے بھی وہ اپنے اس نقطہ نظر سے، آسانی کی وجہ سے اس آپشن پہ آ گئے، اس نقطہ نظر پہ آ گئے جو دوسرے حضرات کا نقطہ نظر تھا کہ ان کو با تا سا کہا جائے۔ اور قرآن کریم سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ با تا سا ہے، با ان تا ان سا، اور اس طرح قرآن میں استعمال نہیں ہوئے۔ اب جب آپ کے سمجھ کہ دیگر اہل عرب لغات، صرف، نحو، اصول حدیث، اصول تفسیر، ان سے پتہ چلا کہ یہ با ان تا ان سا ان ہے، اور قرآن کریم سے پتہ چلا کہ یہ تا با ہے، با ان نہیں ہے، تا ہے، تا ان نہیں ہے، سا ہے، سا ان نہیں ہے۔ اب یہ 2 چیزیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نظریہ پیش کیا ہے قرآن نے، اور ایک قرآن کے علاوہ لوگوں نے پیش کیا ہے۔ تو ہم جو بچے کو قاعدہ سکھا رہے ہیں، آیا وہ عربی کے لیے سکھا رہے ہیں یا قرآن کے لیے سکھا رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے ہمارے ہاں جو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے یا جو عربی ہے وہ قرآن سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، تو قرآن میں با تا سا بغیر حمزہ کے ہے، تو ہم بھی بغیر حمزہ کے پڑھیں اور پڑھائیں جی۔ اور دیگر جو عربی ہے، جس طرح کوئی صرف نحو وغیرہ سیکھتا ہے تو وہاں وہ با کو البا او کہتا ہے، تا او کہتا ہے، سا او کہتا ہے، تو وہ اس طرح کا ہے۔ قرآن کے ساتھ چلے گا تو قرآن کی اتباع ہو جائے گی، اس اصول پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور وہاں جا کے اس اصول کے مطابق چلے گا تو اس پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اب ہمارے ہاں لا علمی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی با، اس کے آخر میں حمزہ کی آواز پیدا نہ ہو، یہ کہیں کہ حمزہ کی آواز پیدا نہ کریں تاکہ آپ کے لیے حرف، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ حمزہ کی آواز آپ پیدا کرو گے، اور یہ بالکل غلط ہے، ایسا کہنے سے حرف بگڑ جاتا ہے۔ یہ عربیت اور اصول جو ہے اس سے ناواقفیت کی بنیاد کے اوپر یہ چیز چلی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان حروف کے حوالے سے 12 جو حروف ہیں ان کے آخر میں حمزہ ہے یا نہیں ہے، اس کے حوالے سے ایک نقطہ نظر
قرآن پیش کرتا ہے اور ایک نقطۂ نظر دیگر چیزیں پیش کرتی ہیں۔ تو قرآن کا جو نقطۂ نظر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی عربی ایک اور ہے اور جو دوسری عربی ہے اس میں اور ہے، دونوں میں کافی فرق ہے۔ قرآنی اعتبار سے یہ با ہیں، تا ہیں، سا ہیں، اس طرح پڑھا لیا جائے، اور دیگر عربی اور اصول کے اعتبار سے یہ با ان، تا ان، سا ان ہے، وہاں وہ پڑھا دیا جائے۔ اپنی جگہ یہ چیز بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ وہ چیز بھی ٹھیک ہے۔ قرآن کریم سکھاتے ہوئے با تا سا سکھا دیے جائیں، اصول، تفسیر، حدیث، فقہ، صرف، نحو اور یہ چیزیں سکھاتے ہوئے وہاں رسم سکھاتے ہوئے وہاں ان کو الباء و التاء و الثاء سکھا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید حروف تہجی کے اعتبار سے حروف تہجی کے متعلق مزید دلچسپ ویڈیوز اور اسواق مزید اگلی ویڈیوز میں ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔